ہن تواڈے سامنے عالی جناب قبلہ علامہ ضمیر الحسن نقوی صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمان گے، اور انہوں دے فوراً بعد علامہ غلام جعفر جتوئی صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمان گے۔ قبلہ علامہ ضمیر الحسن نقوی صاحب۔ رحم اللہ من کر الفاتحہ لجمیع المومنین مرحومین، بالاخص بانیان مجلس کے جو مرحومین ہیں ان کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وخاتم النبیین، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین، سیم ابن امہ قال فی شانہ ناد علی مظہر العجائب تجدہ لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ و بنبوتک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و بولایتک علی بن ابی طالب ادرکنی 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 فی سبیل اللہ یا زہرا بحق الحسین ادرکینی 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 فی سبیل اللہ یا حکم یا حکم یا حکم یا حکیم یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق مولاک الحسین یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق مولاک الحسین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لیتفکروا۔ مل کے بلند تر درود پڑھو محمد اور آل محمد کی ذات۔ دعا ہے مالک کبریا ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ آجو جی میں بھی یہی گل آخنی سی تو جی تھوڑا جاگا آجو تو بڑی اچھی گل ہے۔ آجو آجو شاباش، تسی بھی تھوڑا جے کن دا سارا چھڑ سکتے ہو تو کہ آجو آجو خیر ہو۔ جو حاجات جو آرزو ہیں جو امیدیں ہم سارے کے سارے گھروں سے چلتے ہوئے اللہ وحدہ لا شریک اور محمد و آل محمد سے وابستہ کر کے اس مجلس میں آئے صدقہ حسین بن علی علیہ السلام کی عزت کا مالک ہم سب کی حاجات کو پورا فرما۔ بانیان کا کیا ہوا خرچ، معاونین کا کیا ہوا تعاون، سامعین کا سننا، پڑھنے والوں کا پڑھنا مالک اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ آخری حجت امام زمانہ صاحب العصر والزمان کا ظہور، امام زمانہ کے ظہور میں مالک تاجیل فرما۔ چونکہ شب جمعہ ہے، دعا کا ٹائم ہے، تو مالک مولا علی اکبر کی عزت کے صدقے میں پردے میں رہنے والے امام کا ظہور فرما، امام حق کا ظہور فرما، آل محمد پہ ہونے والے ظلم کا انتقام لینے والے امام کا ظہور فرما، آل محمد کے گھروں میں خوشیاں لانے والے امام کا ظہور فرما۔ سارے مل کے بلند تر درود پڑھو محمد اور آل محمد کی ذات۔ اے تسی تھوڑا جا اے خالی جگہ اگلی پور کرو، ہاں آگے آؤ،
تھوڑا جا تسی بھی دو چار لائٹ تو اگا آجو پرا تے منو ہی نظر کوئی نہیں آمدہ پیا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت صلوات بر محمد و آل محمد برادران ایمانی قرآن کا جو حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل مالک کل خالق کل ہاں ارشاد فرما رہے ہیں فرماتے ہیں لو اگر انزلنا ہم نازل کرتے میں بالکل ترجمہ کر رہا ہوں لو انزلنا اگر ہم نازل کرتے ھذا قرآن اس قرآن کو آئے ہائے لو انزلنا ھذا قرآن ھذا قریب کے لیے جو آپ لوگ ماشاءاللہ عربی جانتے ہیں زیادہ لوگ آپ عرب سے متوصل ہیں جانا آنا بزرگوں کا رہنا سمجھ ہے ھذا کس کے لیے ہے ذالکہ کس کے لیے ہے دور اور قریب کی باتیں ہوتی ہیں قرآن بالکل آپ کو سمجھا رہا اللہ کہتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل اگر ہم نازل کرتے اس قرآن کو پہاڑ پر جبل جبل کا معنی پہاڑ ہاں اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے اللہ کہہ رہا ہے لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا اے میرا حبیب تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا پہاڑ بھی ریزے ریزہ ہو کر سر جھکا لیتا خاشعًا متصدعًا بین خشیت یعنی خاشعًا ہوتا ہے جھک کر متصدعًا ہوتا ہے ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے پہاڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا من خشیت اللہ اللہ کے خش کی وجہ سے تو جو ہے ترجمہ سنا ہے خالق فرما رہا ہے تلک الامثال نضربھا للناس ہم ایسی مثالیں لوگوں کے لیے اس لیے پیش کرتے ہیں تاکہ لوگ بھی کچھ فکر کرنے لگ جائیں کچھ فکر کچھ تفکر کریں کچھ سمجھیں ان مثالوں سے کچھ درس حاصل کریں لو بھائی دامنے وقت میں گنجائش اتنی ہے ٹائم بالکل تھوڑا ہے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاننا چاہتا خدا رہا انشاءاللہ پھر پڑھوں گا وضاحت کروں گا ھذا ہے قریب کے لیے قرآن ایک صامت ہے ایک قرآن ناطق ہے آئے ہائے ایک بولتا ہوا قرآن ایک خاموش قرآن جب خاموش قرآن کی بات آئی نا اللہ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ذالک کا معنی ہے وہ دور کے لیے جب قرآن ثابت کی بات آئی اللہ نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں جب قرآن ناطق کی بات آئی نا کب آئی یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے یہ قرآن ثابت کے لیے نہیں یہ قرآن ناطق کے لیے کیوں خدا کی قسم آیت کا نزول ہی ایسا تھا کب ہوئی
جب کعبے کی دیوار پھٹ گئی نا، علی کا ظہور ہو گیا، اللہ نے پیغمبر کو حکم دیا، جا میرے گھر سے اپنا مددگار لے آ، میرے گھر سے۔ ہر روز مجھے کہتا تھا سجدے میں سر رکھ کے، وَاجْعَلْ لِي مِلَّةَ سُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اے اللہ مجھے اپنے پاس سے کوئی سلطان مددگار عطا فرما، کوئی سلطان مددگار، کوئی طاقتور مددگار، کوئی کائنات پہ کنٹرول رکھنے والا مددگار مجھے عطا کر۔ مجھ سے ہر روز مانگتا تھا، اب جلدی کر، میرے گھر میں تیرا مددگار آیا ہے، میرے گھر میں تیرا مددگار آیا ہے۔ نہ اس کی سلطانی میں فرق ہے، نہ اس کی مدد میں فرق ہے، جب تو چاہے گا، جب پکارے گا وہ مدد کو آئے گا۔ اللہ کا نبی آئے، جب تشریف لائے، اب دیکھا بات تھی، کعبے کی دیوار پھٹ گئی، والدہ اندر آئی، ظہور ہو گیا، نبی نے ہاتھوں پہ علی اٹھایا نا، تو دل میں سوچا یہ دیوار کیسے پھٹی، یہ دیوار کیسے پھٹی، یہ دیوار کیسے پھٹی۔ اللہ نے جبرائیل کو یہ آیت دے کے نازل کیا، میرا محمد تو سوچ رہا ہے دیوار کیسے پھٹی، یاد رکھ، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر میں اس علی کو اگر اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتا، لرأیتہ خاشعا متصدعا، پھر تو اپنی آنکھوں سے دیکھتا کہ وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ جب اس کے آنے کو پہاڑ برداشت نہیں کرتے، میرا گھر کیا برداشت کرے گا۔ جب اس قرآن کو میرا گھر نہیں برداشت کرتا، پہاڑ کیسے برداشت کر لیں گے۔ علی آگے کعبہ میں، 13 رجب علی کا کعبے میں، کیا اللہ نے کہا تھا؟ لو انزلنا، مانا آپ جانتے ہیں نا، لو کیا مانا ہے؟ اگر ہم نازل کرتے، ہم نازل کرتے۔ میں جس نقطے پہ قرآن کی دلیل دینا چاہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے لو انزلنا ھذا القرآن، اگر ہم اس علی کو نازل کرتے، ہم اس علی کو نازل کرتے۔ آج تک پوچھتے ہو یہ پیدا ہوتے ہیں، جھگڑے بناتے ہو، آل محمد ہماری طرح پیدا ہوتے ہیں۔ بدبختوں قرآن پڑھو نا، اللہ ان کے پیدا ہونے کی بات نہیں کر رہا، اللہ کہہ رہے ہیں ہم اس کو نازل کرتے۔ پتہ چلا یہ آل محمد پیدا نہیں ہوتے، ان کا نزول ہوتا، یہ قرآن ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اس علی کو ہم نازل کرتے۔ پتہ چلا اس کو اللہ نے اپنے گھر میں نازل کیا۔ دلیل مل گئی قرآن سے کہ یہ نازل ہوئے، یہ پیدا نہیں ہوئے۔ اب دوستو خانہ کعبہ عزت والا ہے، کعبے جیسی عزت کسی کی نہیں، قرآن جیسی کتابوں میں کسی کی عزت نہیں، محمد جیسی کسی کی نبی کی بھی عزت ہے۔ نبیوں میں نبی ہمارے پہ اعلیٰ، کتابوں میں قرآن اعلیٰ، مکانوں میں کعبہ اعلیٰ، تینوں شخصیتیں ایسی جو بے مثل بے مثال، بالکل ہر ایک بلند سے بلند ہے۔ آؤ نا پھر تھوڑا سا لطف لے کے، جتنا ٹائم ہے اس کے اندر تو پڑھنا ہے نا۔ آل محمد کا دیا وہ معجزہ ہے کہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، یہ معجزے سے کم نہیں ہے۔
میں حقیقت میرے گردے ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے کہ جواب دے گے. میں ڈیلائسس کروا رہا ہوں. ڈیلائس ہفتے میں 3 مرتبہ خون سارا نکلتا ہے. پھر اب اندازہ لگا لو بندوق کو اٹھا کے لے کر آتے. آل محمد کا معجزہ ہے. تو جو ہے یا نہیں, صرف ان سے وابستہ ہوں اور وہ عطا کرتے, یہ ان کی عطا ہے. تو میں بیمار ہو کے بیمار نہیں بنتا, آپ صحت مند ہو کے بیمار نہ بنے. تو جو ہے یا نہیں, میں بالکل سردی محسوس نہیں کر رہا. ہاں بالکل, ویسے سردی ڈلیسز والے بندے کو سردی مار جاتی ہے, جیٹھ ہار میں بھی اسے سردی محسوس ہوتی, لیکن میں سردی میں بھی نہیں محسوس کر رہا. مہربانی ہے یہ چادریں تھوڑی سی ہٹا کے ہاتھوں کو بلند کر کے جگر کی توانائی پورے زور سے نعرہ حیدری. تو جو ہے یا نہیں, ہاں مولا علی کی ذکر میں مجلس میں بیٹھ کے فکریں چھوڑ, صرف علی پہ رکھ, پھر وہ کرم کتنے ہوتے ہیں. تینوں چیزیں فضیلت والی, قرآن فضیلت والا, نبی فضیلت والا, کعبہ. ہاں کائنات میں بڑی بڑی فضیلتیں ہیں, لیکن ہر ایک فضل ہے, کرم ہے, بلندی ہے. کائنات کی کوئی فضیلت ایسی نہیں جو میرے علی کے دروازے کی گداگر نہیں. ہائے 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 ہائے, تھوڑا جا جاگ کے بھائی ہونا. حیدری کم ہونا کوئی گل نہیں, کم ہونا کوئی عیب نہیں. اگر عیب ہوتا تو کربلا میں یہ عیب ہی بنتا. کربلا میں 90 لاکھ پہ 72 نے قبضہ کر کے بتایا, تعداد نہیں دیکھی جاتی, ایمان دیکھا جاتا. میرا حصہ اتنا ہے جتنا آپ بیٹھے ہیں. الحمدللہ پروگراموں میں آتا رہتا ہوں, زندگی ہے تو سب کچھ ہے. ہاں پوری توجہ چاہوں گا. کوئی ایسی فضیلت نہیں جو میرے علی کے دروازے کی. گداگر نہیں, بتا دور بات ہے. گداگری اور ہے, گداگری اب کئیوں کے ہاضمے یہاں فیل ہو گئے. یہ نبی بھی فضیلت والا, تو شیعہ مولوی آ گیا ہے, جیڑی فضیلت ہے علی کے در کی گداگر. ہمارا نبی فضیلت والا, علی کے دروازے کا گداگر کیسے آ سکتا ہے ذہنوں میں یا نہیں؟ اور ہاضمے مارے جاتے ہیں یا نہیں؟ ان کا منہ پہلے بند کر دوں, اعتراض کا جواب پہلے دے دوں. ہر فضیلت میرے علی کے دروازے کی گداگر ہے. محمد فضیلت ہے لیکن علی کے دروازے کا گداگر ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ پھر پڑھ قرآن مجید میں مبالغہ کے دن اللہ نے جب کہا تھا اپنے تم لے آؤ, تم اپنے لے آؤ. لما نزلت حاضل آیت جاء محمد علی باب علی, جب یہ آیت نازل ہوئی تو محمد سیدھا علی کے دروازے پہ آیا. لما نزلت حاضل آیت جاء رسول اللہ علی باب علی, علی کے در پہ آیا, دروازے پہ کھڑے ہو کر کہا ابنا کی جگہ پہ بیٹے دے, نساء کی جگہ پہ بطول لا, انفسا کی جگہ پہ خدا. دروازے پہ کھڑے ہو کے محمد نے سوال کیا یا نہیں کیا؟ اسلام کے لیے کیا نا. اسی کا نام ہے گداگری. کسی سے کچھ مانگنے کا نام ہی گداگری. جب اسلام کو ضرورت پڑی, نبی کو ضرورت پڑی,
آ کر علی سے مانگا، کسی اور سے نہیں مانگا۔ کعبہ فضیلت والا، قرآن پڑھ لو، اللہ کی ذات نے فرمایا کعبے کی عظمت بیان کرتے ہوئے، اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، پہلا گھر جو نازل ہوا زمین پہ وہ مکہ میں بیت اللہ تھا۔ اللہ کہتا ہے وہ گھر میرا تھا، مبارکن، وہ برکت والا تھا، ھدی للناس، ہدایت تھی لوگوں کے لیے۔ یہ اللہ کے گھر کی فضیلتیں ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں اللہ کا گھر اتنا فضل والا ہے کہ کائنات میں جس کونے سے بھی کسی نے حاجی بننا ہے، کعبہ اس کے پاس چل کے نہیں جائے گا، اس کو چل کے کعبے کے پاس ہے۔ یہ کعبے کی فضیلت ہے، کعبے کا مقام ہے کہ ہر حاجی کعبے کے پاس جاتا ہے۔ کعبہ کسی کے دروازے پہ نظر ہے تو جو ہے یہ ہے، کعبے کی فضیلت جتنی بیان کریں تھوڑی ہے، بڑا کچھ ہے۔ کعبے میں چلے جاؤ، فضیلت، کعبے کا مقام بڑا تو جو ہے، پیغمبر نے فرمایا مثل علی مثل کعبہ، علی کی مثال خانہ کعبہ کی مثال ہے۔ آسان لفظوں میں کروں، پیغمبر فرماتے ہیں کعبہ علی جیسا، علی، یہ پیغمبر جانتے تھے نا میری امت میں کیسے کیسے ہاضمے آئیں گے، کیسے کیسی فکریں آئیں گی۔ اگر میں علی کہہ کے منواؤں نا کعبہ، یہ نہیں مانیں گے۔ میں کعبہ کہہ کے علی منواؤں نا، یہ مان جائیں گے۔ اس لیے تاریخ کہہ رہی ہے، پیغمبر نے فرمایا مثل علی مثل کعبہ، علی کی مثال کعبے کی مثال ہے۔ علی کعبے جیسا، کعبہ علی جیسا، پھر ماننا پڑے گا جس طرح کعبہ کسی کا محتاج نہیں، علی بھی کسی کا محتاج ہے۔ کائنات کے کونے کونے سے حاجی کو کعبے کے پاس جانا پڑتا ہے، کعبہ کسی کے پاس چل کے نہیں آتا۔ اسی طرح کائنات میں ہر حلالی کو اپنا حلالیت کو ثابت کرنے کے لیے علی کو ماننا پڑتا ہے، علی منوانے نہیں آتا۔ توجہ ہے جی، غلطی سمجھ تو آ رہی ہے۔ مثل علی مثل کعبہ، علی کی مثال، کعبہ کی مثال۔ لو بھائی، اب رجب ہے، شعبان، رمضان المبارک میں عمرہ زوروں پہ ہو جائے گا، مسلمان دوڑ دوڑ کے جائیں گے۔ میں نے رمضان بیت اللہ میں گزارنا، پھر آگے حاجی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، حاجی پہنچنا شروع ہو جائیں گے۔ 72 فرقوں میں سے کوئی فرقہ ایسا نہیں جو حج کے موقع پہ نہیں جاتا، جس کی نمائندگی وہاں نہیں ہوتی، چاہے وہ 72 فرقے ہیں تب بھی، 2000 فرقہ ہے تب بھی وہاں جاتے ہیں یا نہیں؟ مفتی بھی جاتے ہیں یا نہیں؟ مفتیان بھی وہاں جاتے ہیں، جا کے طواف کرتے ہیں یا نہیں؟ میں کہتا ہوں سارے فرقے کٹھے ہو جائیں، ان کے مفتی بھی کٹھے ہو جائیں، کعبہ کے سین میں سارے اپنے علم کے زور پر کوئی ایسا فتویٰ ایجاد کر کے پیش کریں کہ نماز کعبے کے پاس پڑھنی ہے۔ کوئی فرقہ یہ فتویٰ دے کہ کعبے کو پش کر کے نماز پڑھے،
بولو بسم اللہ جی. کعبے کو کوئی بندہ اپنے علم کے زور پہ مفتیان کو اجازت ہے، باقی چیزیں جب ایجاد کر لیتے ہیں یہ بھی چیز بھی ایجاد کریں، وہاں پر کھڑے ہو کر کہیں جی کعبے کو پش کر کے نماز پڑھو، ہو جاتی ہے؟ ہوگی؟ ہے کسی کے علم میں جرات؟ نہیں نہ ہو سکتی. ہاں کس نماز کب ہوگی؟ جب کعبے کا رخ ہوگا، جب کعبے کی طرف ہوں گے. اگر کعبے کو پشت ہو جائے نماز نہیں ہوتی نا، یہی فتوے دیں گے نماز باطل ہے. تو پیغمبر نے 1400 سال پہلے یہی تو سمجھایا تھا. مثل علی، مثل کعبہ، علی کی مثال کعبے کی مثال ہے. جس طرح کعبے کو پش کر کے نماز نہیں ہوتی، علی کو بھی پیچھے کھڑے کر کے نماز توجہ ہے یا نہیں؟ جس طرح کعبے کو پش کر کے نماز نہیں ہوتی، اسی طرح علی کو بھی پش کر کے نہیں. میرے خیال میں سمجھے نہیں ہو. اگر کعبے کو پش کی جائے نماز پڑھی جائے، وہ نماز عبادت نہیں، وہ لعنت بنتی ہے. وہ نماز کیا بنتی ہے؟ لعنت بنتی ہے. پھر ماننا پڑے گا نا، اگر کعبے کو پش کر کے نماز پڑھی جائے تو وہ لعنت بنتی ہے. جو بندہ بھی علی کو پیچھے کھڑا کر کے نماز پڑھائے وہ رضی اللہ نہیں بنتا، وہ لعنت اللہ بنتا. یہ صرف میرے نبی کو سعادت حاصل ہے. معصوم کی بات ہی نہیں کر رہا، غیر معصوم کی بات کر رہا. معصوم کے پیچھے ہو ایک ہی ہے. آئے ہائے تو جو ہے یہ مثل علی، مثل کعبہ، علی کی مثال کعبے کی مثال ہے. جب تک کعبہ نماز میں نہ آئے یا کعبے کی سمت یہاں سے نماز پڑھتے ہو، کدھر رخ کرتے ہو؟ کیا ہے کعبے کی سمت؟ ادھر نہیں، ادھر نہیں، ادھر نہیں، تینوں کو چھوڑ کے تینوں کو چھوڑ کے رخ کدھر کا؟ کعبے کا. اگر کعبے کا رخ نہ ہو، سمت کعبہ نہ ہو، کعبے کی طرف رخ نہ ہو، کسی بھی مفتی کی نماز نہیں. کعبے کا نماز میں لانا واجب. نماز میں کعبے کا لانا کیا ہے؟ سمت لے کر آنا واجب ہے. ہے کسی کے علم میں زور جو کعبے سے انکار کرے؟ پیغمبر نے فرمایا مثل علی، مثل کعبہ، علی کی مثال کعبے کی مثال ہے. جس طرح کعبے کے بغیر نماز نہیں ہوتی، علی کے بھی بغیر نماز. جس طرح کعبے کا نماز میں لانا واجب، علی کا بھی اپنی نماز میں لانا واجب ہے. نماز کا قبلہ کعبہ ہے، کعبے کا قبلہ علی ہے. تو جو ہے یا نہیں؟ علی سے دشمنی نہ کر. علی کے بغض میں پڑھنے والے نمازی پہ روایات بتاتا ہوں، احادیث پڑھتا ہوں، معصومین کے فرمان پیش کرتا ہوں.
منبع انوار کتاب کا نام ہے، تیرے میرے معصوم کا فرمان، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتا ہے اذا صار وقت الصلاۃ، جب بھی نماز کا وقت ہو جاتا ہے اور نمازی نماز پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کی ذات نمازیوں پہ لعنت شروع کرتی ہے۔ معصوم سے کسی نے پوچھا ہر نمازی پہ؟ کہا نہیں۔ کہا کس پہ؟ کہا من صلی صلاۃً، جو بندہ پڑھے تو نماز اور دل میں رکھے بغض علی کا۔ دل میں رکھے بغض علی کا، بغض رکھ کے نمازی بن سی، لیکن یاد رکھ لعنت لبنیاں جنت نہیں ہوں لبنی۔ تو جو آ جائے یا نہیں؟ اسی اپنے مرحلیاں وچ گزرے ہیں، میں مالکان احسان ہے، 4 شیڈول سارے پہ چکے ہیں، لیکن اپنے حقائق پہ باقی۔ ہر چیز کا سامنا، بڑا کہا گیا آپ یہ کرے، آپ یہ کرے، یہ کرے، میں نے کہا نہیں، آؤ مناظرہ کرتے ہیں، علم پیش کرتے ہیں، دلیلیں ہم بھی پیش کرتے ہیں، تم بھی پیش کرو۔ ہماری دلیلیں اگر طاقتور ہوئی تو تم مان لینا، تمہاری طاقت والی ہوئی ہم مان لیں گے، اس میں تو جھگڑا ہی کوئی نہیں۔ ہم نے علی مانا، ہم نے 12 مانے امام، 14 معصوم، تو جو ہے یا نہیں؟ جن کو ہم نے مانا ہے ہم مر تو سکتے ہیں، لیکن ان پہ اپنے عقیدے میں فرق نہیں آنے دینا۔ یہ تو میرے علی نے صلح حدیبیہ میں یہ کر کے پریکٹیکل بتا دیا تھا، جب لکھ دیا نا علی نے محمد الرسول اللہ، تو کافروں نے اعتراض اٹھا لیا کہ یہ محمد الرسول اللہ مان لیں تو جھگڑے ختم، لکھو محمد بن عبداللہ۔ صلح کا کاتب تھا علی، پیغمبر نے علی کو دیکھا، یا علی یہ محمد الرسول اللہ کاٹ کے محمد بن عبداللہ لکھو۔ کہا تیری نسل کا بھی نوکر ہو، تیرا بھی نوکر ہو، نبی بھی مانتا ہے، لیکن یہ کام علی سے نہیں ہو سکتا جب لکھ دیا ہے۔ بس دنیا نہیں جانتی آل محمد کا مقام کیا ہے۔ اگر ہم سمجھ گئی ہوتی کبھی بھی علی کی بیٹیاں ننگے سر بازاروں میں نہ پھرائی جاتی۔ دل دکھ جائے مجھے معاف کرنا، آج جس فاتح شام، میں نے 2 منٹ یا 3 منٹ بس بھائی کے حوالے ممبر کر رہا ہوں، جس بی بی کا آج دنیا سے جانا ہے، آج 1400 سال کے بعد بھی مظلومہ، میری دعا ہے اللہ آپ کو شام لے جائے، بی بی کے در پہ لے جائے۔ خدا کی قسم آج 1400 سال کے بعد بھی امیوں کے محلوں کے اندر جب اذان میں پڑھا جاتا اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ، وہاں سین میں کھڑا ہوا بندہ سن کے کہتا ہے آج بھی زینب جیت رہی ہے۔ سیدہ زینب، میں یہ پچھلے سال زیارت کر کے آیا ہوں، پھر کئی مرتبہ جانا ہوا ہے، یہ پچھلے سال بھی 6 ماہ ہوئے ابھی میں زیارت سے سیریا سے واپس آیا ہوں۔
کوشش کیا کرو ضرور جاؤ، علی کی بیٹی کے در پہ ضرور جایا کرو۔ چاروں طرف بی بی کے دشمن ہیں، بنو امیہ کا جال ابھی تک بچھا ہوا ہے، جا کے بی بی کو سلام کیا کرو۔ فاتح شام ہے زینب، کائنات پہ غلبہ ہے فاتح زینب کا۔ بڑے ہی مرحلے عالیہ نے فتح کیے، آخری منزل بتا رہا ہوں، بازار شام میں آئی ہے نا، میں پڑھ گیا ہوں مسائل، بازار گزر کے دربار سے قید خانہ رہائی کا اعلان ہوا نا، سجاد کو بلا کے کہتی ہے بیٹا اس کو کہہ کوئی مہاری دے، فلاں آدمی ہے، نام بشیر ہے، جزلم کا بیٹا ہے، تیرا میرا غیرت مند امام۔ تڑپ گئے، پھوپھی اماں وہ مدینے کا رہنے والا نہیں، آپ اس کو کیسے جانتی ہے؟ عالیہ دیکھ کر کہتے ہیں سجاد مجھے اس کی اور کوئی صفت اچھی نہیں لگی، لیکن ایک صفت اچھی لگی۔ کہا کون سی؟ کہا وہ جب بازار میں آئی تھی نا، اس کی ڈیوٹی تھی پانی پھینکنا، جب وہ پھینکتا پھینکتا میرے قریب آیا تھا نا، آنکھیں بند کر کے سر جھکا کے رو کے کہہ رہا تھا بہتر تھا کربلا میں حسین کے ساتھ مر جاتی، تیری جوتی بھی کربلا سے شام نہ آتی، کیونکہ شام تیرے ماحول کے مطابق۔ جلدی کرو جی۔